صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس پہ میں نے میاں صاحب کو یہ شور کروایا کہ پنجاب حکومت انہیں ہر طرح کی فیسلٹی دینے کو تیار ہے۔ عمران کی سیاست کی گالم گلوچ کی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر اپنی ترجیحات طے کریں۔ ہم کہتے ہیں نہ رو حساب دو، وہ کہتے ہیں نہ رو۔ السلام علیکم، پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ بھارت میں بھارتی الیکشن کمیشن نے لوک سبھا کے انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے اور 11 اپریل سے مرحلہ وار 7 مراحل میں یہ انتخابات ہوں گے اور 23 مئی کو اس کے نتائج آئیں گے۔ اور یہ وہ انتخابات ہیں جن سے پہلے بہت زیادہ انٹیسپیٹڈ تھا کہ نریندر مودی کی جانب سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی دہشت گردی کے نام پہ کروائی جائے گی جس کے بعد وہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ ووٹ لے سکیں، حمایت لے سکیں۔ اس سے پہلے چونکہ 4 سے 5 ریاستوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اب انہیں کچھ ایسا کرنا تھا کہ جس کا وہ فائدہ الیکشن میں اٹھا سکیں۔ اور آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی، پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی یہ بتایا ہے کہ امتحان جو تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ امتحان ابھی باقی ہے۔ یعنی پاکستان کو بھارت کی طرف سے ایک جو تھریٹ کی سی صورتحال ہے، گو کہ کشیدگی کم تو ہوئی ہے لیکن ابھی بھی خطرات موجود ہیں۔ اور ان خطرات کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کو کئی محاذوں پر اس وقت انہیں لڑنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو پہلا محاذ ہے کہ بھارت کی طرف سے مسلسل ایک تھریٹ کی سی جو کیفیت ہے اس کے لیے ہم الرٹ ہیں، تیار بیٹھے ہیں۔ اس سے یہ بڑی ایک چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے ہماری حکومت تیار ہے۔ دوسرا جو بڑا چیلنج اس وقت ہم نے پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، کالعدم تنظیموں کے خلاف جو آپریشن ہے، کارروائی ہے، اسے منطقی انجام تک پہنچانے کا سلسلہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے وہ منطقی انجام تک پہنچانے کی بات ہو رہی ہے اور اس پر آپریشن بھی جاری ہے۔ اور تیسرا جو اہم محاذ ہے وہ سیاسی محاذ ہے کہ سیاسی محاذ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں دوبارہ سے گرم ہے اور بالخصوص ہم بات کریں میاں محمد نواز شریف کی صحت کے معاملے پر کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی ایک دوسرے کے خلاف کافی بیان بازی ہو رہی ہے۔ اور کل بلاول بھٹو زرداری میاں نواز شریف کی مزاج پرسی کے لیے کوٹ لکھپت جیل کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ سیاسی حلقوں میں، صحافتی حلقوں میں کافی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس ملاقات کا مقصد کیا صرف مزاج پرسی ہے یا پھر سیاسی ایجنڈا بھی اس کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ ساری صورتحال پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے صداقت علی عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور کچھ ہی دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی نمائندگی ہمارے ساتھ شو میں موجود ہوگی۔ بہت شکریہ آپ مہمانوں کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا۔ اس ساری صورتحال میں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے بھی ایک تھریٹ موجود ہے، ملک کے اندر ہم نے نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد کو منطقی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، کارروائی جاری ہے اور سیاسی محاذ بھی گرم ہے، تو آج حمزہ شہباز صاحب نے ایک تجویز دی تھی کہ حالات اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ ساری سیاسی قیادت مل بیٹھے اور مسائل سے، چیلنجز سے نمٹے۔ کیا کہا انہوں نے، آئیے آپ کو سنا دیں۔ آئیں قومی ایجنڈا لے کے آئیں، اس ملک کی معیشت کیسے آگے بڑھنی اس پہ بات کریں، آئیں قانون سازی کریں، لیکن چور ڈاکو کا الزام لگانے سے اس قوم کے جو زخم ہے سینے کے، جو غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں کروڑوں لوگ، ان کے پیٹ نہیں بھریں گے۔ لیکن وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم کسی قسم کی رعایت کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے چونکہ ہمیں تو ووٹ ہی احتساب کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اگر پی ٹی آئی ہم لوگ احتساب کے اوپر کمپرومائز کریں گے، اگر ہم ان کو ریلیف دیں گے تو پھر آپ کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا، کیونکہ یہ ووٹ اس شرط پہ پڑا ہے کہ پاکستان میں جو ڈاکو ہے، جو چور ہے، ان سے حساب لیا جائے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارے کام کیا حکومت ایک ہی وقت میں کر سکتی ہے یا پھر ترجیحات سیٹ کرنے کی حکومت کو ضرورت ہے کہ پہلے نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد کو منطقی انجام تک پہنچا لیا جائے، کیونکہ ساری سیاسی قیادت کی حمایت بھی اس ضمن میں حکومت کو مل رہی ہے۔ لیکن جو احتساب والا معاملہ ساتھ ساتھ آتا ہے تو کیا یہ دونوں معاملات ساتھ چل سکتے ہیں یا پھر حکومت کو ری پرائورٹائز کرنا ہوگا، پہلے یہ کام کر لیں پھر احتساب کر لیں؟
تو شہزاد چودھری صاحب آپ کی پہلے میں اس پہ تجزیہ لے لیتا ہوں کہ کیا حکومت کو اپنی ترجیحات سیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا پھر سائملٹینیسلی سارے چیلنجز جو ہیں ان سے نمٹا جا سکتا ہے؟ اچھا، چیلنجز کی نوعیت تھوڑا سا بڑا بریفلی میں مینشن کروں جو میری نظر میں ہے۔ انڈیا کا چیلنج تو ہے ہی ہے، کشیدگی کم ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، ختم ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی پتہ نہیں ہے، تو یہ تو انڈیا کا چیلنج ہے۔ اچھا، دوسرا بڑا چیلنج ہے اس وقت فیٹف کا، جو کہ آپ کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے تقریباً تیاری پکڑے ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اندرونی طور پر قانون سازی کرنی ہے، اندرونی طور پر اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، اور خاص طور پر بینکنگ نظام کے اندر اتنی شفافیت لے کے آنی ہے کہ آنے والے مہینے کے اندر جب یہ ملیں، مئی میں غالباً ملنا ہے انہوں نے، تو کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ آپ بلیک لسٹ ہو جائیں۔ سنا یہ ہے کہ پچھلے ماہ کے اندر بلیک لسٹ ہوتے ہوتے ہم لوگ بچے ہیں۔ تیسرا، ہم نے ایک بہت بڑا ایکشن لیا ہے، قدم اٹھایا ہے، جو کہ جہادی تنظیموں کے خلاف ہے، ایسی تنظیموں کے خلاف جو کہ بھلے پروسکرائب بھی تھیں لیکن کہیں نہ کہیں پہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی شک اور شبہ باہر کی دنیا کو بھی تھا، اور اندر تو یہ بات ہوتی ہی تھی کہ ان کی باری کب آئے گی، اور وہ باری اب آ گئی ہے۔ اچھا، اب ان لوگوں کو جب آپ نے ایکشن لے لیا ہے تو ان کا کرنا کیا ہے؟ کیا ان کو مین سٹریم کرنا ہے، ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے، کیا ان کو کسی چیز میں شامل کرنا ہے، قومی دھارے میں کیسے شامل کیا جائے گا، یا ان کے خلاف مقدمات کرنے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ریٹائرڈ جرنیل ٹی وی پہ بیٹھ کے تو باتیں کرتے ہیں، لیکن جن کو اصل میں یہ کام کرنا ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں باتیں نہیں کر رہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ سیاست دانوں کو، سیاسی لیڈرشپ کے لیے یہ 3 بڑے چیلنجز ہیں جو کہ ان کو دیکھنے ہیں۔ آؤٹ سورس خدارہ ان چیزوں کو مت کریں، یہ بہت ہی امیوننٹ ہیں، یہ ہمارے سر پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو بنیادی چیز تو یہ ہو گئی، یہ وہ چیلنجز ہیں۔ اب آ جائیے آپ کے اگلے سوال کے حصے کی طرف کہ کیا پرائرٹائز کرنا ہے۔ مجھے بتائیے کہ نیب کا تو ان تینوں چیزوں میں کوئی کام نہیں ہے، ایف آئی اے کا بھی ان تینوں چیزوں میں کوئی کام نہیں ہے، عدالتوں کا بھی ان تینوں چیزوں میں کوئی کام نہیں ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو مانے ہے کہ آپ ایف آئی اے والے اپنا کام نہیں کر سکتے، نیب اپنا کام نہیں کر سکتی، اور مقدمات جو عدالتوں میں ہیں عدالتیں اپنا کام نہیں کر سکتی؟ جب سیاسی لیڈرشپ ان چیزوں کو مینیج کر رہی ہے، ان کو ہینڈل کر رہی ہے، تو وہ چیزیں جتنے بھی ملزمان ہیں ان کے خلاف جاری رہنی چاہیے اپنی اپنی جگہ کے اوپر۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم مفاہمت کے نام پہ کچھ نہ کچھ قیمت وصول کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے نام پہ کیا ہم نیب کا کام، ایف آئی اے کا کام اور عدالتوں کا کام روک دیں گے یا روک دینا چاہیے؟ یہ ایک اور سوال ہے جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جس کے اوپر سوچنا ہے۔ تو میرا خیال ہے، میں ایگری کرتا ہوں کہ حمزہ شہباز کی اس سجیشن سے کہ جہاں پر ریکوائرمنٹ ہے، پہلے کہتے تھے نا گرینڈ الائنس، جس میں فوج کے لوگ، عدالتیں اور یہ سب شامل ہے۔ رضا ربانی صاحب کی وہ جو تھی، جو ان کا پروپوزل ادارہ جاتی، وہ ڈائیلاگ کی بات میری نظر میں، ہاں، وہ اس گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کرتے تھے، اور اس کو چینج کر کے میں سمجھتا ہوں یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کو کچھ نہ کچھ 3 یا 4 چیزوں پہ بیٹھ کے ضرور بات کرنے کی ضرورت ہے، ایگری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں لے دے نہیں ہونا چاہیے، اس میں صرف اور صرف قومی فائدہ، قومی نظریہ، قومی سالمیت، قومی حمیت، ان کے اوپر ایگریمنٹ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کہیں پہ بھی یہ لازم نہیں ہے یا یہ اس کا حصہ نہیں ہو سکتا کہ جو مقدمات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ جو مقدمات ہیں وہ لڑے جائیں، جو نیب کا کام ہے نیب کرے۔ ہاں، یہ میں ضرور ایگری کرتا ہوں، محاورہ بدلنے کی ضرورت ہے جس پہ ہم اپنا سیاسی ڈسکورس کرتے ہیں، اس محاورے کو مکمل طور پہ تبدیل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محاورہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں دلیل ختم ہو جائے، جہاں پر باقی بات ختم ہو جائے، جہاں پر آپ کی سوچ ختم ہو جائے، وہاں پہ محاورے کے اندر گراوٹ آ جاتی ہے۔ وہ ہماری سیاست کا حال ہے، اس کو بھی ریویو کریں اور دیکھیں کہ محاورے کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، اب جو بات کی شہزاد چودھری صاحب، بڑی بریفلی انہوں نے ساری چیزوں کو کور اپ کیا، اس میں کور کیا ہے ساری چیزوں کو، کہ احتساب کا نظام اپنی جگہ پہ چلنا چاہیے، عدالتیں اپنا کام کرتی رہیں، نیب اپنا کام کرتا رہے، ایف آئی اپنا کام کرتا رہے، لیکن جو ڈائیلاگ ہے وہ بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ اتنا متنازع ہو چکا ہے کہ جب بھی آپ کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو فوراً سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک شور اٹھنے لگتا ہے۔ اس میں پھر ظاہر ہے جب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شور اٹھے گا تو اس سے پھر جو ایک پولیٹیکل ایک اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یونٹی کی فضا ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس سے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ چوئی صاحب کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، انہوں نے 3 جو فنڈامنٹلز بتائے ہیں، لیکن اس میں 1-2 ایڈ کروں گا۔ دیکھیں، آپ کی انٹرنل یونٹی اینڈ کوہیرنس بڑی ضروری ہے، اور یہ میں صرف یہ پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، ایک نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے جس طرح کے چیلنجز ہمارے پاس ہیں۔ اس یونٹی کو کریٹ کرنے کے لیے اس کے اندر پولیٹیکل بھی ایک انڈرسٹینڈنگ اور
آن ایشوز جو کہ نیشنل امپارٹنس کے ہیں اس کے اوپر ہمیں ایک ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس میں سب سے جو بڑی ہے نا چیلنج ان ایڈیشن ٹو انڈیا اور FATF اور یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن اکنامک ریوائیول کا ایک اور ہے ایشو جس کے اندر حکومت کو بہت زور دینا ہے. بیکاز آپ کی اکانومی بیٹھ جائے گی تو ساری چیزیں گڑبڑ ہوتی ہیں. تو دفاع بھی اس سے جڑا ہے, ہر چیز اس سے جڑی ہے. اگر آپ جو کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ تو پولیٹیکل گیمکس ہیں نا کہ ہم جس کو کہتے ہیں یہ چور ڈاکو ہیں. وہ ابھی دیکھیں نا فواد چوہدری صاحب کی ابھی بات آپ نے سنائی, نہ رو حساب دو وہ کہتے ہیں نہ رو. مطلب ہے ابھی اس سٹیج پہ جب آپ حالت جنگ میں ہیں اور پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اور آج وزیر خارجہ نے کہا کہ امتحان ابھی ختم نہیں ہوا, امتحان باقی ہے. ادھر سے وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. کون آپ کو روکتا ہے احتساب سے؟ یعنی آپ دیکھیں نا لوگ سٹنگ پرائم منسٹر جو تھے وہ پابند سلاسل ہیں اور ان کے اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کہیں سے بھی ریلیف ملے. ان کا مطلب ہے اور کسی قسم کی بھی ریلیف نہیں چاہیے. صرف اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ احتساب اکراس دی بورڈ ہو تو آئی تھنک یہ بھی ملک کے مفاد میں ہے, انصاف کے نظام کے مفاد میں ہے کہ وچ ہنٹنگ نہ ہو کہ جو آپ کی ونگز کے نیچے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں, تو جو ونگز کے نیچے نہیں ہیں آپ ان کو پکڑیں اور پھر ساتھ ان کو ذلیل بھی کریں. ہر روز صبح شام ان کے متعلق آوازیں کسیں اور یہ کریں. میرے خیال میں دیکھیں ملک کے اندر ایک اچھی فضا قائم کرنا تو سب کی ذمہ داری ہے. اب تو وہ یک طرفہ احتساب والا ہی بات تو PTI والے کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا سینئر وزیر پنجاب میں پکڑا گیا ہے, خان صاحب کے بڑا کلوز بھی تھا. اب تو ہم یہ الزام نہیں لگنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس بھی کوئی ریفرنس نہیں ہے تو اس کو نہ پکڑیں. آپ وہ کریں جو چیز, اور جب پکڑیں پھر چھوڑیں نہیں. پھر ایسا کیس بنے جو آپ کے پاس پوٹنٹ کیس ہوگا تو عدالتیں اس کو اٹھا کے پھینک نہیں دیں گی. دیکھیں ہمیں انصاف کی بات کرنی چاہیے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سٹیج کے اوپر آلدو ملک کے اندر یگانگت, یکجہتی اور ایک سٹیبلٹی کریٹ کرنا ہم سب کا کام ہے, لیکن حکومت وقت کے کندھوں پہ زیادہ رسپانسبلٹی ہے. دیئرفور آئی تھنک جو پرائم منسٹر ہو یا ان کا کوئی منسٹر ہو وہ جب بولے تو وہ کہے کہ جی میں اللہ کے کرم سے جب تک اس کرسی پہ بیٹھا ہوں انصاف ہوگا. وہ یہ نہ کہے میں تن دوں گا, میں 50 بندے اور لٹکا دوں گا, جب ویئر ایز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ یا نیب نے کرنا ہے یا عدالت نے, آپ اس کو اون کرتے ہیں. آپ کہیں کہ میرا جو رائیول بھی ہے نا پولیٹیکل اس کو بھی میں انصاف دوں گا, چونکہ مدینہ کی ریاست یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا نظام یہ ہے کہ آپ کے رستے کا کوئی روڑا ہے تو اس کو ہٹائیں. آپ اس طرح تو غلط بات ہے. دوسری باتیں امپارٹنٹ ہیں جو چوہدری صاحب نے کی ہے نا, کہ دیکھیں آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ڈی ایسکلیشن ابھی فلی طور پہ نہیں ہوئی ہے. آلدو ان کے الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں, ابھی وہ ہی از اے سٹنگ ڈک پرائم منسٹر, ہی کانٹ اناؤنس. جو MNS کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مودی پھر پلوامہ جیسا کوئی کارروائی کر سکتے ہیں, دوبارہ سے کروا سکتے ہیں, چونکہ ان کا مقصد تو پورا نہیں ہو سکا نا, ان کے تیارے مار گئے, ان کا سارا کام ہی خراب ہو گیا. اور دوسرا اس نے الیکشن جیتنا ہے. تو یہ سچی بات ہے کہ وہ یا لائن آف کنٹرول پہ یا پاکستان کے اندر جیسے کلبھوشن کی شکل میں یا جیسے ہمارے میران بیس پہ ادھر ادھر کچھ نہ کچھ کرا کے تو کہیں جی ہمیں تو نہیں پتا آپ کا کیا ہوا, یہ آپ کا وہ مسئلہ ہے, وہ امپارٹنٹ ہے. اور پلس جو میں اکنامک ریوائیول کی بات کر رہا ہوں اس میں سی پیک آتا ہے, اس پہ آپ نے زور دینا ہے. یہ چائنیز جو سعودی انویسٹمنٹ $20 بلین کی ہے, یہ صرف ابھی MOUs ہیں ہوا میں, نائدر ہیئر نار دیئر, کوئی اس کی فیزیبلٹی نہیں. اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے تاکہ یہ لوگ آئیں. اللہ نے کرم کیا ان حالات میں انڈیا کے غلطان پہ غلطان کی وجہ سے اور ہماری ایک سالیڈیرٹی کی وجہ سے ایک اچھا نام پاکستان کو ملا ہے. اس امیج کے اوپر ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے اور آگے چلنا. بالکل صحیح ہے. صداقت عباسی صاحب, اب جو بات کی شہزاد چودھری صاحب نے بھی اور ابھی جنرل صاحب نے بھی, اب اس میں ایک تھوڑی سی جو بات ہے کہ اس وقت جو ڈسکنٹنٹ ہے آپ کے اور اپوزیشن کے درمیان جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ احتساب کے نام پہ سارا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے. احتساب پہ ہی اپوزیشن آپ سے ہمیں ناراض دکھائی دے رہی ہے, اور آپ کے بیانات بھی جو آتے ہیں وہ احتساب کے نام پہ ہی آپ انہیں چڑھاتے ہیں, تو زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں, سیاسی ماحول خراب ہوتا ہے. اب احتساب کو بھی آپ نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے, نیب کو آپ نے ٹھیک کرنا. آپ کی اپنی کیبنٹ نے اس ریزالو کا اظہار کیا کہ احتساب کا نظام ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک کریں گے. اس کے لیے بھی ظاہر آپ کو اپوزیشن کی ضرورت ہے. اب FATF کی بات کی شہزاد چودھری صاحب نے, وہاں پہ بھی اب انڈین چیئر آ گئی ہے پاکستان نے, کہ لکھا تو ہے ایشیا پیسفک گروپ کی جوائنٹ جو گروپ کے بنے ہیں انڈین چیئرمین, اس کے خلاف کہ اسے ہٹایا جائے. وہاں سے بھی خدا نہ خواستہ اگر ظاہر ہے انہوں نے ریویو کرنا ہے تو کوئی سینکشنز ٹائپ اگر کوئی چیز ہمارے پہ آتی ہے, بلیک لسٹ کی طرف جاتے ہیں حالات, تو مزید ہمارے مالی حالات خراب ہوں گے, ٹھیک نہیں ہوں گے, خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا ہے.
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, एजेंडा बहुत बड़ा है। आप अपने आप को ज़्यादा मामलात में उलझा तो नहीं रहे कहीं? देखिए समर, बहुत शुक्रिया। समर, बात इस तरह, दो तरह के इश्यूज हमने समझने हैं। पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई है। पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने हमारे पॉलिटिकल होराइजन पे सर्वाइव करना है ना, उनको एक बड़ा जिम्मेदारी का रोल प्ले करना है। इंटरनल इशू में आपकी पॉलिटिक्स है और एक्सटर्नल इशू में आपकी यूनिटी है, जो आपको दिखाई गई है। एक्सटर्नल इशू पे इंडियन एग्रेशन है और हमने ऑपोजिशन को पूरी तरह ऑन बोर्ड रखा और ऑपोजिशन ने भी पूरी तरह जिम्मेदारी का सबूत दिया और हमने मिल के कौम हो के, हुकूमत ने, ऑपोजिशन ने, फौज ने, फॉरेन ऑफिस ने, मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने मिल के मुंह तोड़ जवाब दिया। आप मुझे कहें, मैं गिनवा दूंगा आपको आपकी अस्करी अचीवमेंट्स, आपकी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स, आपकी नैरेटिव बिल्डिंग। आज अल्लाह ताला के फजल करम से हमने 70,000 जाने दे के 125 अरब डॉलर का नुकसान करने के बावजूद भी इंडिया की बात सुनी जा रही थी और हमारी सुनी नहीं जा रही थी। आज हम रिवर्स पे हैं। We are moving forward in the foreign policy and India is on the back foot. चेंज हो रहे हैं। अच्छा, वो बैकफुट पे जा रहे हैं। इसलिए कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अगर फॉरेन पॉलिसी पे, आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी पे, आपकी डिफेंस पॉलिसी पे कोई सियासत करेगी तो वो पाकिस्तानी सियासत से आउट हो जाएगी। अवाम बड़ी तरह आगाह है। अब रहेगी इंटरनल पॉलिटिक्स। तो इंटरनल हमारी पॉलिटिक्स है। हम इनके खिलाफ एहतसाब करने का वोट लेकर आए हैं। पिछले 15 साल से 20 साल से पाकिस्तान में एक नैरेटिव, अवामी नैरेटिव है कि पाकिस्तान को लूटा गया है। आप उसमें सिविल, मिलिट्री, जितने भी हुक्मरान आए सबके बयानात, पीपल्स पार्टी के बयानात, मुस्लिम लीग नून के बयानात, पीटीआई के बयानात, दीनी जमातों के बयानात सुन लें। पाकिस्तान में लूट मार हुई है। इकोनॉमिक फैक्ट्स देख लें, कर्जे देख लें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक फिगर्स देख लें, पाकिस्तान में लूट मार हुई है। लिहाजा हम मजबूर हैं अपनी ऑपोजिशन के सामने हाथ जोड़ के कि हम आपको हर उस बात पे ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन आप अगर ये चाहते हैं जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी को 5 साल माफ रखा और पीपल्स पार्टी ने आपको माफ रखा। अभी चले नैब का जो कानून है, मैं सिर्फ एक जुमला मुकम्मल करूं, मैं आपसे इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि क्या उससे मुतमईन है, लोगों को समझ आए। लिहाजा इस बात पे अगर हम मजबूर करेंगे कि आप कहेंगे कि मियां साहब बीमार हैं तो एक दिन मरियम साहब का ट्वीट आता फ्री नवाज शरीफ, तो ये मुल्क और आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हम आपको इस बात पे नहीं लाएंगे। आप जाएं, जैसे शहबाज शरीफ साहब बरी होके आ गए। आप बड़े अमीर हैं, आप पास बहुत पैसे हैं, आप पाकिस्तान के अमीर तरीन वकील कर सकते हैं। पाकिस्तान का नैब कमजोर है, उसका प्रोसिक्यूशन कमजोर है, कोई एहतसाब नहीं कर पाया आज तक। इसलिए आप वहां से क्लियर हो गए हैं। यही कह रहे हैं, आप ना माने, आपके निजाम को पहले ठीक, आप अगली बात किसी को चोर चोर डाकू डाकू कहें, ताकि अपोजिशन को इस मामले पे, अगर आप कह रहे हैं कि एहतसाब के नाम पे भी अपोजिशन सियासत कर रही है, उन्हें सियासत करने का मौका ही ना दें। बिल्कुल ठीक कर ले, फिर करें। पहली बात तो ये है, ऑपोजिशन को तो ये बात करते थोड़ी सी वो क्या आनी चाहिए, वो जो मैं शर्म का वर्ड यूज करूं, माजी में जो हुआ कि नहीं माजी में नहीं, 10 साल आप हुकूमत करते रहे, मजे करते रहे, अपने प्रॉपर्टीज बनाते रहे, महल बनाते रहे, फ्लैट बनाते रहे, आप इसी नैब पे मजे करते रहे। आपने कानून तब्दील नहीं किया। अब हमारी बारी है, हमें करने दें। मेरे भाई इस वक्त कोई आप भी वही करेंगे जो उन्होंने किया। मेरे भाई इस वक्त कोई प्रायोरिटी नहीं है एहतसाब के कानून को बदलने की। प्रायोरिटी आपकी इकोनॉमिक, आपका इकोनॉमी को बचाना है। हम उस पर दिन रात लगे हुए हैं। इधर से लोग आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अमेरिका से बयान आ रहे हैं, सऊदीया से बयान आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से बयान आ रहे हैं, टर्की से, रशिया से, हर तरफ से आपको पॉजिटिव सिम्टम नजर आ रहे हैं। ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1। प्रायोरिटी नंबर 2, जो हमने एक पूरी कौम को इकट्ठा लीड किया और पाकिस्तान का फौरन बयानिया कश्मीर के इशू पे हम बना के, वो नंबर 2 है। प्रायोरिटी नंबर 3 है हमने अकाउंटेबिलिटी, जो प्रोसेस उसको रोकना नहीं है। हाँ, कानून तब्दील करेंगे, आप आए हमारे साथ बैठें, किसी को छोड़ेंगे नहीं। नैब के कानून को और सख्त करने के लिए, और ये जो कमजोर प्रोसिक्यूशन में आप लोग बाहर ठप्पे लगवा के बाहर आते रहे। सदाकत अली बाजी साहब, किसी को छोड़ेंगे नहीं के बजाय अगर आप ये कह देते कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा जानदार जुमला होता है। मैं देखकर मैं जब से जुमला बोलो मेरा बोलिएगा ना। छोड़ने की बात यह है, जब असगर खान का केस आया FIA में, पीपल्स पार्टी ने नून को छोड़ा। सारे केसेस में नून ने पीपल्स पार्टी को छोड़ा। हम कहते हैं बराए मेहरबानी लीगल प्रोसेस के लिए आए, इंसाफ अदालतों से लें। हम किसी के साथ कोई NRO नहीं करेंगे। आप कहेंगे तो नैब के कानून को चोरों के और करप्ट लोगों के, चाहे वो PTI में जनरल साहब, चाहे वो नून में,
ان کے لیے اور سخت کریں گے. یہ معافی تلافی کا کام اس طرح نہیں ہوگا. آئیں مل کے اس قوم کو آگے لے کے جائیں, کرپشن کا خاتمہ کریں, اکانومی کو ٹھیک کریں اور فورن پالیسی میں مل کے چلیں. دیکھیں عباس صاحب کی باتیں آپ نے سن لی. میں صرف یہ ایک استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں باتوں کو جنرلائز نہ کریں. انہوں نے لوٹا, ان کو ایسے کریں گے, نون نے ایسے کیا, پی 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 نے ایسے کیا. آپ دیکھیں آج ہماری جماعت میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر احتساب کا ہے؟ 2 3 4. آپ دیکھیں, اور ہمارے کروڑوں لوگ فالورز ہیں. آپ کائنڈلی ڈونٹ اسپیئر اینی باڈی جو انوالو ہے. میں تو پی ٹی آئی بھی کہہ دیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں, لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ان کا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ یہ ایسے, میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں. اور اس پہ کیا ہوتا ہے, حقارت جنم لیتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, پولرائزیشن ہوتی ہے ایکیوٹ. آپ کچھ نہ کریں, آپ نیب کو بشک بہتر بنائیں, ہم ہمارے ساتھ مل کے اور بنائیں, اور عدالتوں کو بہتر بنائیں, اور کہیں جی کہ عدالتیں اور وہ آزاد ہیں, ہم مداخلت نہیں کر رہے. وہ جس کو مرضی ہے انصاف کرنے کے لیے ان کو کٹارے اگریڈ. دوسری بات ہے کوئی نہیں, عدالتیں آزاد ہیں, اسی لیے میاں شہباز شریف صاحب کا حدیبیہ کا کیس وہ بری ہو کے آگے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے کرپٹ ڈکلیئر کر دیا تو آپ مائنڈ بھی نہ کریں. ڈکلیئر نہیں کیا کرپٹ, کر دیا نا. میاں نواز شریف از فاؤنڈ گلٹی, سن لیں ذرا, فاؤنڈ گلٹی آف کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز. یہ میں ورڈ پڑھ رہا ہوں فیصلے کا, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں کیا. چلیں ایک بریک لیتے ہیں. نمبر 2, ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے, اپیل کا رائٹ ہے. ایٹ دا مومنٹ جو فیصلہ اس میں وہ مجرم ڈکلیئر ہو گئے. بریک کے بعد بات کریں گے ہم کہ میاں نواز شریف کی صحت کے معاملے پر واقعی سیاست ہو رہی ہے, اور یہ سیاست کون کر رہا ہے. اور کل بلاول بھٹو زرداری بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں, اور خورشید شاہ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر ان کی صحت کو کچھ ہوا تو پرچہ موجودہ حکومت پہ کٹے گا, موجودہ حکومت ذمہ دار ہوگی. تو پیپلز پارٹی اتنا سٹرونگ سٹینڈ کیوں لے رہی ہے, بات ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. جی, میاں محمد نواز شریف کی صحت کے معاملے پر اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آج بھی وزٹ کیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان شہباز گل صاحب نے کوٹ لکھپت جیل کا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے وزٹ کیا وہاں پہ, اور جو کارڈیالوجسٹ 3 پرووائڈ کیے گئے ہیں انہوں نے چیک اپ بھی کیا میاں نواز شریف صاحب کا, اور ایک موبائل یونٹ کارڈیو کا وہاں پہ آلریڈی موجود ہے. اور آج انہوں نے ٹریڈ مل بھی فراہم کیا کہ جس پہ وہ ایکسرسائز وغیرہ کر سکیں. اب خورشید شاہ صاحب کا پیپلز پارٹی نے بھی اس معاملے پہ نون لیگ کی وہ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے معاملہ بڑے زور و شور سے اٹھانا شروع کیا ہے. اور خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کچھ ہو گیا میاں صاحب کی صحت کو تو پرچہ موجودہ حکومت پہ کٹے گا, موجودہ حکومت ذمہ دار ہوگی. ذرا سنا دیتے ہیں شاہ صاحب نے کیا کہا تھا. ایک بات میری یاد رکھ لے عمران خان اور اس کی پارٹی, اگر اس ملک کے سیاستدان کو ان کی نالائکی کی وجہ سے میاں نواز شریف کو نقصان ہوا تو وہ اس کے قتل میں اس کو قتل سمجھا جائے گا. اس میں عمران خان اور اس کے ساتھی مکمل انوالو ہوں گے اور وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے. اب وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب کو میاں نواز شریف صاحب کی صحت کی کوئی فکر نہیں ہے, بلکہ انہیں تو اپنی فکر کھائی جا رہی ہے. خورشید شاہ کہہ رہا ہے نواز شریف کو کچھ ہوا تو پرچہ عمران خان پہ کاٹیں گے. بھائی تمہیں نواز شریف کی فکر نہیں ہے, تمہیں اپنے جیل جانے کی فکر ہے. اس لیے کہ انہوں نے جو کرتوت کیے وہ سب کے سامنے ہے. جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات اور پنجاب اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ صاحب. حسن مرتضیٰ صاحب, آج بلاول بھٹو زرداری نے میٹنگ بھی کی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ, آپ موجود تھے ملاقات میں, اور کل جو وہ جا رہے ہیں ملنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب سے, اس سے متعلق بھی انہوں نے پارلیمانی پارٹی کو آگاہ کیا. اب سیاسی اور عوامی حلقوں میں یہ چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ مقصد صرف اس کا مزاج پرسی نہیں بلکہ کوئی سیاسی ایجنڈا بھی اس کے پیچھے ہو سکتا ہے. کیا بات کی بلاول صاحب نے آج آپ سے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں جی, یہ بلاول صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں انسانی ہمدردی کے تحت. وہ اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور ان کو
ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. لیکن جب دو سیاستدان ملتے ہیں, دو پارٹیوں کے سربراہان ملتے ہیں, تو سیاسی گفتگو بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ سیاسی نہیں ہوگی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اسے بالکل سیاسی کہہ دینا وہ بھی میرا خیال ہے درست نہ ہوگا. تو اس کے علاوہ اور جو لیڈرز بھی ساتھ جا رہے ہیں, ظاہرہ زرداری صاحب کی ملاقات سے متعلق کیا کہا بلاول صاحب نے؟ وہ بھی متوقع ہے کیا, چونکہ پچھلے دنوں کوششیں تو بہت ہوئی تھی زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو جائے, لیکن نہیں ہو سکی تھی؟ نہیں جی, فی الحال ان کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے, اور نہ ہی ایجنڈے میں شامل ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب ملیں گے. چیئرمین صاحب کا ہی ہے کہ وہی ملیں گے اور اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ ملیں گے. جی پنجاب پریزیڈنٹ بھی ہوں گے اور دیگر بھی ہمارے لوگ ہوں گے. تو یہاں پہ میں عرض کروں گا, آپ نے ابھی 2 کلپ بھی سنائے اور اس میں خورشید شاہ صاحب نے جو کہا وہ بھی انہوں نے غلط نہیں کہا. خورشید شاہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی کنگز پارٹیاں حکومت میں آتی ہیں تو وہ پولیٹیکل فورسز کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے اس قسم کے اوچھے کنڈے ماضی میں بھی کرتی رہی ہیں, جس کا انہوں نے انڈیا دیا ہے. اور ہمیں ایسے کئی قتل ملتے ہیں, جیسے بھٹو شہید کا قتل ہے, جیسے بی بی شہید کا قتل ہے, جیسے لیاقت علی خان کا قتل ہے. تو انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ اس سے پاکستانی سیاست پہ کوئی اچھے اثرات. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب, یہ پیپلز پارٹی کو فکر کیوں کھائے جا رہی ہے؟ ابھی کل ہی تو عمران خان صاحب کی ٹویٹ بھی سب کے سامنے ہے, جس میں انہوں نے ہدایت بھی کی ہے پنجاب کی حکومت کو 2 مرتبہ کہ میاں نواز شریف صاحب کو کسی قسم کی جو بھی میڈیکل فیسلٹی چاہیے انہیں پرووائڈ کی جائے. وہ جس اسپتال سے کہتے ہیں وہاں سے ان کا علاج کروا لیں, تو پھر یہ اتنی فکر مندی کیوں؟ دیکھیں جی, اگر پاکستان کی تشویش پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگی تو ان ٹانگے والی پارٹیوں کو ہوگی. یہ جو لوگ عوامی نمائندگی کا حق ہی نہیں رکھتے ان کو ہوگی. جنہیں عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا, جو لائے گئے ہیں یہ رکھیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ان ایشوز کو ایڈریس بھی کرنا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ ذمہ دار ہے. جہاں تک تعلق فواد چودھری صاحب کا ہے, جو بڑے جلسوں میں خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ انہیں اپنی فکر ہے, تو ان اصحاب کو بھی چاہیے کہ اپنی فکر کریں کہ انہوں نے کل کس پارٹی میں جانا ہے. پیپلز پارٹی کے وقت میں یہی سب کچھ تھے, عوام لیگ میں یہی سب کچھ تھے, اب پی ٹی آئی میں بھی یہی سب کچھ ہے, تو ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب, اپنے میں جوائن کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات, پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات حسن مرتضیٰ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بلاول صاحب نے واضح کیا ہے کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں, محض و مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں. شہزاد چودھری صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اب جو میاں نواز شریف کی صحت کے معاملے پہ اتنا زیادہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ طوفان کھڑا ہوا ہے؟ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ بالکل جی صحت کی سہولیات نہیں دی جا رہی, میاں صاحب کی صحت کے معاملے پہ حکومت سیاست کر رہی ہے, بہت غلط حرکت کر رہی ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, اور اگر کچھ ہوتا ہے تو ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی. اب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے انہیں بالکل آفر دی ہے, وہ جہاں سے بھی علاج کروانا چاہیں وہ علاج کروا سکتے ہیں. اب شہباز گل صاحب جو مل کے آئے میاں صاحب سے, وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے میاں صاحب سے کہا کہ آپ اسپتال منتقل ہو جائیں تو میاں صاحب نے کہا میں نہیں جاؤں گا, بلکہ میں انتظار کروں گا اپنی ضمانت کا. کیا لگتا ہے آپ کو کون سیاست کر رہا ہے اور مقصد کیا ہے اس کا؟ دیکھیے, میرا مقام نہیں ہے کہ میں سیاسی طور پر کسی بھی جو پارٹیز کا اپنا نقطہ نظر ہے ان چیزوں کے بارے میں, اس کے بارے میں کوئی گفتگو کروں. میں آپ کو صرف اپنی سوچ کے حساب سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ صحت کے معاملے پہ کسی کو بھی کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے. صحت سیاست سے اولین ہے, اور خاص طور پر نواز شریف صاحب چونکہ ان کی ذات کو پچھلے چند ماہ کے اندر اور سال 1.5 سال 2 سال کے اندر کافی ساری تکالیف سے گزرنا پڑا ہے. خاص طور پر ان کی اپنی بیگم صاحبہ کی وفات کے بعد ان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو خاص طور پر اپنی ذات کے ساتھ یا کسی کو بھی ان کی صحت کے ساتھ کسی کوئی سیاست کی کوئی گنجائش ہرگز نہیں ہونی چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ سیاست یہ بیانات میں ہوتی ہے, ان چیزوں کے اوپر سیاست غالباً ہماری ڈسکورس کا حصہ بن جاتی ہے, اور ہم لاپرواہ اور بے پرواہ ہو جاتے ہیں ان سینسٹیوٹیز سے جو کہ کسی بھی شخص کی ذاتی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں. میاں صاحب نے بڑا, جو میں سمجھ سکا ہوں, بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ میں نے بیل اپلیکیشن کے لیے میڈیکل گراؤنڈز پہ سپریم کورٹ کو فائل کیا ہوا ہے اپنا پٹیشن,
اگر سپریم کورٹ ان کو دے دے گی تو وہ پھر ان کو ضمانت مل جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ پھر باہر جا کے اپنا علاج کرنا چاہیں گے۔ اچھا، اب کس موقع پہ کس طریقے سے ان کی اپنی پارٹی کے خاندان کے لوگ اور پھر پارٹی کے لوگ ان کو کنونس کر بیٹھتے ہیں کہ اگر ان کی اتنی نازک سچویشن ہے تو ان کو پاکستان میں جو میڈیکل صحتیں درکار ہے، میڈیکل فیسلٹیز درکار ہیں، وہ ان کو ملنی چاہیے، اور خدا نخواستہ ان کو اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور چیز آپ کو بتائیں کہ جب بھی آپ کو یعنی سروس کے گورنمنٹ کے قانون کے مطابق، اور جنرل قیوم بیٹھے ہیں وہ اس کو ضرور سپورٹ کریں گے، یو کین ناٹ ڈینائی، اگر آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ جس حالت میں بھی ہیں، آپ کوئی ٹریٹمنٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کا قانون آپ کو اپنی طور پہ، بہت سارے ممالک کے دیتے ہیں، اپنے طور پہ خود اپنی زندگی ختم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا، ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا۔ تو اس کو، ان دونوں چیزوں کے اوپر جو قانون ہے اور جو آپ کی مذہبی اقدار ہیں وہ آپ کو ڈومینیٹ کرتی ہیں کہ آپ ایسا اجازت دے ہی نہیں سکتے۔ اب وہ خاندان کے لوگ کریں، گورنمنٹ کرے یا قانون کرے، جو بھی کرے، لیکن میرا خیال ہے اگر اس نوعیت تک خدا نخواستہ بات جاتی ہے تو اس کے اندر سے نکلنے کے راستے بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، اب جہاں پہ اسلامی نقطہ بھی آ گیا ہے اور قانونی نقطہ بھی آ گیا بہت اچھا، تو اگر لاجیکل بات یہ ہے کہ اگر جان کو خطرہ ہے تو پھر وہ جو میاں صاحب گلا کرتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑا تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا گیا، بڑی تضحیک کی گئی، مجھے ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال میں پھرایا گیا، وہ چیزیں تو پھر پس پش چلی جاتی ہیں، زندگی اور جان سب سے پہلے آ جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں چوہدری صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا، نہ صرف یہ کہ نیشنل لاز بلکہ انٹرنیشنل لاز جو ہے نا وہ بھی، مثلا آپ کے پاس اگر کوئی جنگی قیدی بھی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا میڈیکل، ابھی یہ پائلٹ پکڑا تھا نا، فوری طور پہ فرسٹ ایڈ اور ہر طرح کی آپ کے پرزنرز کو آپ کے ان کو دینی بڑی ضروری ہوتی ہے اور وہ ملنی چاہیے۔ لیکن ان کا یہ گلہ تھا کہ مجھے اسپتالوں میں پھرایا گیا، لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے کل یہ بات بھی کی، آپ کو پتہ ہے نا ان کی بیک گراؤنڈ کہ ان کی جو وین کا ٹریٹمنٹ انگلینڈ میں ہو رہا تھا تو وین رپچر ہوگی، رپچر ہوئی تو اگلے دن راجہ ظفر الحق صاحب نے سینٹ کے اندر فلور پہ بتایا، پوری ڈیٹیل بتائی کہ پھر جب وہ ڈاکٹر باہر آ کے ان کے لواحقین کو بتایا جی کہ ہم ساری، مجھ سے تو یہ بلڈ رک نہیں رہا، تو پھر اور سرجن بلائے گئے اور انہوں نے اس کو ریپیئر کیا، لیکن وہ جو نقصان، جو اندر خرابی تھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو اس لیے میں بھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ابھی ویٹ کروں گا کہ میرا کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیٹ سے فیصلہ حکم ہوا تو پھر وہ اپنی مرضی کا علاج ملک میں کریں یا باہر کریں، نہ ہوا تو آئی ایم شیور کہ پھر ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، جبکہ ملک کے اندر جو انسٹیٹیوٹ ہیں کارڈیالوجی کے گورنمنٹ نے یہاں تک بھی آفر کر دیا کہ ان کے اپنے جو ڈاکٹرز ملک سے باہر تھے ان کو آپ یہاں بلا لیں۔ دیکھیں باہر سے کون آتا ہے، دیکھیں باہر، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، میری وائف کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو مائٹرل ویلو کا ایک ویلو کا پرابلم تھا، شی ہیز پاسڈ اوے، سو میں ابھی ان کا ذکر کر رہا ہوں، تو ان کا آپریشن یہاں ہمارے ڈاکٹروں نے کہ یہ کہا کہ ہم ان کے یہاں کر سکتے ہیں اس وقت، اور وہ بہت کمپلیکیشن تھی۔ لکیلی انگلینڈ سے مگدی یعقوب ایک ریناؤنڈ ایک سرجن ہے، وہ آئے ہوئے تھے، تو وہ میڈیکل بورڈ میں ان کو لے گیا، میں اس وقت میجر ہوتا تھا، تو جب اس نے دیکھا تو یہ ہمارا میڈیکل بورڈ پورا آرمی کا بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی یہ ہم ادھر کر سکتے ہیں، اس نے کہا نو یو کانٹ، دس از اے ریڈو and it is complicated, and he recommended, and then she had to be flown to Arley Street اور وہاں جا کے انہوں نے ویلو کاٹ کے تو پھر آرٹیفیشل ویلو وغیرہ لگایا، بٹ دین آفٹر سم ٹائم شی پاسڈ اوے۔ میں ایگزامپل یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہارٹ کے ایشوز ہیں نا، اس پہ سیاست نہ کی جائے اچھی ہے۔ دوسرا پوائنٹ بلاول صاحب کی میٹنگ کا، جو لوگ مختلف کہتے ہیں سیاسی بات ہوگی، کیا ہوگا، دیکھیں جیل کے اندر کا جو ماحول ہوتا ہے نا، اس میں آپ فری لوگ نہیں ہیں کہ آپ جہاں بیٹھیں۔ میں ابھی وزٹ ان کو کیا وہاں کوٹ لکھپت میں، وہاں آپ کا ہر موومنٹ بھی کورڈ ہے، آپ کی آواز بھی کورڈ ہے، آپ سرگوشی بھی کریں تو آپ کو آواز ہوتی ہے، وہاں آپ نے کیا پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ہے۔ سو یہ ایک انسانی ہمدردی کے تحت، چونکہ مطلب ہے وہ بیمار ہیں اور یہ باہر تھے، آج بھی وہ ان کے لوگ ایکسپلین کر رہے تھے بلاول صاحب کے، اور یہ جا کے ان کو پوچھیں گے اور پوچھ کے وہ آ جائیں گے۔ یہ ان کا ایک جیسچر ہے اپنے طور پہ، اپنی ایک پولیٹیکل فرینڈ کے لیے یا اپنے ایک کولیگ کے لیے، تو آئی تھنک اس کو اس طرح ہی کرنا چاہیے۔ بیسیکلی انسانی ہمدردی کے تحت وہ ایک کرٹسی کے لیے وہاں جا رہے ہیں، پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا ہوگا تو باہر ہوگا، شہباز شریف صاحب کریں گے، زرداری صاحب کے ساتھ کریں گے، جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ایگری کرتے ہیں صداقت علی واسی صاحب جنرل صاحب کی رائے سے کہ دیکھیں سب سے پہلی بات کہ وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے،
ان کو ہر قسم کی سہولت ملنی چاہیے. سیاست جو پورے ملک میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا پی ایم ایل این اس کو سیاسی بنا رہی ہے یا پی ٹی آئی سیاسی بنا رہی ہے. ایک بات کر لیتے ہیں, ابھی جیسے جنرل صاحب نے بڑا تفصیل سے بتایا کہ ان کا بڑا سیریس پرابلم ہے. مجھے بتائیں, ایک پیشنٹ ہارٹ کا, اور آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے, ان کو اس وقت اے ایف آئی سی میں, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں یا پی آئی سی میں ہونا چاہیے یا ان کو جیل میں ہونا چاہیے. اب خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا بھی ان کی کمپلیکیشن ہے, از اٹ سیفر, کیا وہ زیادہ محفوظ جیل میں ہیں یا ہسپتال میں ہیں؟ ان کو ہسپتال میں کون لانا چاہ رہا ہے اور ان کو جیل میں کون رکھنا چاہ رہا ہے؟ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آپ بھائی ہسپتال میں آ جائیں. شہباز گل نے کہا, فواد چودھری نے کہا 3 دن پہلے 4 دن پہلے, خان صاحب نے میرے سامنے میسیج دیا فواد چودھری کو آپ ٹویٹ کریں, ان کو لیٹر لکھیں. اس کے بعد عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا. اگر میاں صاحب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں ضمانت کا انتظار کروں گا اس وقت تک میری جتنی سنگین بیماری ہے مجھے پرواہ نہیں ہے, تو اب ہیلتھ کا ایشو کون کریٹ کر رہا ہے, پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی؟ نہیں, پی ایم ایل این کا نام نہ لینا, ان کے لوائقین نے جو بھی ہے کہ آپ ہاسپٹل میں جائیں. دیکھیں لوائقین تو سیاست نہیں کر رہے نا. یہ جنرل صاحب ملک میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ میاں صاحب کی, مجھے لیٹ می کمپلیٹ مائی اسٹیٹمنٹ. پاکستان میں بحث چل رہی ہے کہ میاں صاحب کی صحت پہ سیاست کون کر رہا ہے. میں آپ کو سامنے ایک رکھ رہا ہوں, میں تو ان کی بیماری کو جینون سمجھ رہا ہوں. ہم انہیں کہتے ہیں بھائی اسپتال میں آئیں, ان کو وزیر اعظم کہتا ہے آپ بتائیں پنجاب میں یا پاکستان میں ان کو ملک سے باہر ہم نہیں بھیج سکتے, قانونی تقاضے ہمارے بس میں نہیں ہے, عدالت نے ان کو سزا دی ہوئی ہے. نہیں, میں اب سوال یہ ہے کہ سمر سیاست کون کر رہا ہے, میاں صاحب کا خاندان یا پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی؟ میں تو سوال لوگوں سے کر رہا ہوں, آپ سے کر رہا ہوں. اگلی بات یہ کہ بلاول صاحب جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اگر جا کے وہ ان کا صحت پوچھیں گے اور بھی اچھی بات ہے. اگر وہ سیاست کریں گے اور میاں صاحب سے کہیں گے کہ آپ بہت بڑے عظیم آدمی ہیں, ہم یاد کرائیں گے کہ بلاول صاحب 8 مہینے پہلے کہتے تھے جو مودی کا یار ہے یہ نواز شریف غدار ہے. 8 مہینے پہلے کہتے تھے یہ معاشی درندہ ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر ہوپ کہ وہ سیاست کے لیے نہیں جا رہے, اور اچھی بات ہے, میں تو بارہا کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل اتنی آپ میں وہ تو نواز شریف صاحب نے بھی بڑی باتیں کی تھی عمران خان صاحب کے خلاف, خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے خلاف کی تھی, لیکن جب خان صاحب گرے تھے 2013 کے الیکشن کیمپین کے دو باتیں چل رہی ہیں نا, دیکھنے اسپتال گئے تھے. جب کوئی بیمار ہو, انسانی مسئلہ ہو, بلال صاحب نے آج بھی کہا میں انسانی ہمدردی کی بیسس پہ جا رہا ہوں ملنے کے لیے, تو میرا پہلا ہمدردی کی بیسس کا معاملہ آ جائے, میں نے بات کا ایجنڈا پیچھے رہ جاتا ہے. میں نے بات کا پہلا پہلو یہی کہا, میں تو کہتا ہوں خان صاحب کو بھی جانا چاہیے, خان صاحب کو بھی جانا چاہیے, میاں صاحب ان کی عیادت کے لیے آئے تھے. اگر بلاول صاحب ان کی صحت دریافت کرنے جا رہے ہیں, بہت ہی اچھا قدم ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیٹس ہوپ کہ وہ سیاست کی بات نہیں کرتے. اگر وہ سیاست کی بات کرتے ہیں تو پھر سیاسی جواب آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کریں گے, نہیں کریں گے تو اچھی بات ہے. باقی بات یہ ہے, ایک پارٹی نے, ہماری گورنمنٹ نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی ہے, اس میں 2 نون کے صوبائی اسمبلی کے ممبران کو ڈال دیا, اور میاں صاحب کو انتہائی یعنی جو بھی ان کو گورنمنٹ سے ہیلپ چاہیے وہ ملے گی. اور وہ جو شہباز گل جا رہے ہیں, شہباز گل حکومت کی طرف سے گڈ ول جیسچر میں جا کے ان کی صحت دریافت کر رہے ہیں, ساتھ وہ ہارٹ سرجن یا ہارٹ جو بھی اسپیشلسٹ ہے لے کے جا رہے ہیں. میاں صاحب کی جان کی اہمیت کو ایک کارڈیک وہاں پہ سپورٹ یونٹ ہسپتال میں بھیج دیا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے تو کریں, برائے مہربانی یہ نہ کہیں کہ میں اپنی ضمانت کا انتظار کروں گا اور پھر علاج کراؤں گا اور پھر ہمیں کوئی دھمکی دے. اگر میاں نہ سنیں, پھر ہمیں کوئی دھمکی دے, اگر میاں صاحب کو کچھ ہو گیا تو آپ پہ پرچہ کرائیں گے, پھر سیاست آپ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. جنرل صاحب پھر میاں خان صاحب کو بھی جانا چاہیے مزاج پرسی کے لیے, چونکہ آئے تھے خان صاحب کو دیکھتے بھی, میاں صاحب آئے تھے جب وہ گرے تھے. یہ عظمت ہوتی ہے کسی بندے کی, جب آپ اپنے حریف جو ہے اس کو بھی پوچھنے جائیں تو. لیکن یہ عمران خان صاحب نے خود فیصلہ کرنا ہے, ہم نے تو نہیں کرنا. آپ دیکھیں اس وقت بھی ایک دوسرے کو کرٹیسزم ہوتی تھی, ایکسٹریم لیول پہ تھی رائیولری ہاسپٹل میں عمران خان صاحب کو پوچھنے کے لیے, اور وہ کوئی سیاست اندر پوچھ لیں کہ آپ سے کوئی سیاست کی بات کی تھی انہوں نے. نہیں وہ اچھی بات ہے, وہ تو ہے, اور ہماری نمائندگی ہے, گورنمنٹ کی نمائندگی جا کے. بہرحال ایک اور جس طرح صداقت بھائی صاحب نے بات کی, پارلیمانی کمیٹی وہاں پہ بنی, تو پارلیمانی کمیٹی ایک اور بھی بنی ہے, وہ ہے وفاق کی سطح پر, اور یہ نیشنل الیکشن پلان کے معاملے پہ بنی ہے کہ جو کارروائی حکومت نے شروع کی ہے کالعدم تنظیموں کے خلاف, اسے منطقی انجام تک پہنچانے کا جو فیصلہ ہوا ہے
اس میں نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پہ اپوزیشن کو مکمل حکومت آن بورڈ رکھنا چاہ رہی ہے. لیکن سارا پروسیس شروع تو ہو گیا ہے، لیکن اس کے متبادل الٹرنیٹیوز ہم نے کیا سوچے ہیں، ہم آگے کرنے کیا جا رہے ہیں. فی الحال ہم نے مدارس تو بند کر دیے، حکومتی کنٹرول میں لے لیے مساجد اور فلاحی جو ادارے تھے، لیکن ان لوگوں کا ہم نے کرنا کیا ہے آگے چل کے؟ جیل میں بھیجنا ہے یا پھر ان کو ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے، سوسائٹی کے اندر ان کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے؟ وہ متبادل ابھی تک ہمیں واضح طور پر نظر نہیں آیا. وہ متبادل کیا ہونا چاہیے، اس پہ شہزاد چودھری صاحب کا جواب جاننے کے چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک دا شو. نیشنل ایکشن پلان کا نقطہ نمبر 3 یعنی کردم تنظیموں کے خلاف کارروائی اور انہیں پاکستانی سرزمین استعمال نہ کرنے کی اجازت دینا. یہ کارروائی منطقی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ حکومت نے کر رکھا ہے اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبردست ایکشن جاری ہے. 200 سے زائد افراد ان تنظیموں سے منسلک حراست میں لے لیے گئے ہیں. کئی مدارس بھی حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا، اپنا کنٹرول حکومت نے سنبھال لیا ہے، اور ان کے فلاحی ادارے جو تھے وہ بھی حکومت نے اپنی تحویل میں اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں. لیکن اب جن افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ان کی مین سٹریمنگ سے متعلق کیا ہوگا؟ حکومت نے کیا اس پہ ممکنہ یا بہتر آپشن ہو سکتا ہے؟ شہزاد چودھری صاحب، ابھی تک ہمیں متبادل دکھائی نہیں دے رہا. الیکشن کے دوران ایک تجربہ ہوا تھا کہ مین سٹریمنگ کا، لیکن وہ پراپر طریقے سے ہم نے دیکھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا. ووٹ بینک بھی ان کا کافی زیادہ ہے، تو یہ تعداد تو بڑی ہے، لاکھ سے اوپر تعداد ہے لوگوں کی، ان کے کارکنان جو ہارڈ کور ہیں. ان سے متعلق ابھی تک ہم نے متبادل نہیں دیکھا. وہ متبادل کیا ہونا چاہیے؟ ان کو سوسائٹی میں کس طرح سے انکارپوریٹ کرنا ہے؟ ان کی مین سٹریمنگ کیسے ہونی ہے؟ سمر، مجھے بس 1 منٹ 1.5 منٹ دیجیے گا اس چیز کے لیے. میں تھوڑا ضرور اس پہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ضرور سر. ابھی تک جب تک کہ ہندوستان کا حملہ پاکستان پہ نہیں ہوا تھا اور صرف ایک کشیدگی کی کیفیت تھی، تو میں یہ کہا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے، جو فیٹف کے تحت یہ جو ایکشن ہونے جا رہا ہے، یہ غالباً ہندوستان کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے پاکستان کے لیے. یس. اچھا، اب ہندوستان کا حملہ بھی ہو گیا اور یہ کام بھی پاکستان کو کرنا پڑ گیا. اب اس کی کچھ ایسی جوہتیں ہیں، کچھ ایسے فیسٹس ہیں جو کہ پاکستان اس وقت کر تو رہا ہے، لیکن اس کے لانگ ٹرم یا شارٹ میڈیم ٹرم جو اثرات ہیں وہ کافی خطرناک ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ چونکہ ہم نے ڈیلے کیا، 2014 کا جب نیشنل ایکشن پلان بنا، اس کے بعد جن چیزوں کو آہستہ آہستہ اپنی نارمل روٹین کے اندر چیزوں کو کیٹر کیا جانا چاہیے تھا، اس میں گرفت میں آنا چاہیے تھا، ان کو سیدھا کرنا چاہیے تھا، وہ پاکستان نے نہیں کی. اس کے لیے آپ کسی کو بھی الزام دے سکتے ہیں، شاید اس لیے کہ ان کو پیچھے پرائرٹی میں چھوڑ دیا گیا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سویلین گورنمنٹس کی یا پولیٹیکل گورنمنٹس کی نظر اٹھ گئی ان چیزوں سے اور وہ کسی اور معاملے کی طرف چل پڑے. تو بہت بڑا ہم نے ایک غلطی کی، جو کہ ہم نے وقت پہ یہ کام نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا، پاکستان کا قانون آپ کے آڑے آتا ہے. وہ آڑے یہ آتا ہے کہ جب تک آپ کو کوئی اسٹیبلشڈ آپ کی پروویژن آف دا لا وائلیٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو پاکستان کے اپنا قوانین ہے. انٹرنیشنل قوانین کو چھوڑ دیجئے، انٹرنیشنل قوانین اور پاکستانی قوانین جب ایک ہی معاملے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کا ڈومیسٹک لا ہمیشہ انٹرنیشنل لا کے اوپر آتا ہے، حاوی ہوتا ہے. جب آپ کے اپنے لا کو کوئی وائلیٹ نہیں کیا گیا تو آپ کس طریقے سے آپ نے حافظ سعید کے ساتھ 3-4 دفعہ ان کو اس میں ڈالا، پکڑا، کسٹڈی میں ڈالا، پروٹیکٹیو کسٹڈی میں، کورٹ کسٹڈی میں کچھ بھی نہیں، آپ کو کچھ نہیں کر پائے ان کا، کیونکہ کوئی اسٹیبلش نہیں کر سکا کہ چین کے خلاف وائلیشن کیا ہے، ثبوت کیا ہے اور آگے قانون کیسے لے کے چلے گا. تو یہ ایک آنے والے دنوں کے اندر یہ بڑا خطرہ ہونے جا رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کو مینج کریں گے. تیسرا بڑا خطرہ، میری بات سن لیجیے گا، تیسرا بڑا خطرہ یہ ہے کہ فیٹف جو کہ اس وقت 27-28 ملکوں کا ایک املگم ہے، وہ آپ کی بات مانے گا بھی کہ نہیں مانے گا. آپ یہ کر بھی رہے ہیں، وہاں پہ بھارت کو چیئر بیٹھا ہوا ہے، نہ بھی ہو وہاں بیٹھا موجود ہے، وہ کہتا ہے ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، انہوں نے انف ایکشن نہیں لیا، اور آلریڈی یہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ ایسی سلپری سلوپ پہ ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ کہاں جا کے بات رکے گی. اور چوتھا، آپ نے کوئی ایسا نیشنلی قومی طور پہ
सियासी तौर पर और सियासी हुकूमतों के लेवल के ऊपर और पार्लियामेंट के लेवल पर कुछ नहीं सोचा हुआ। डी रेडिकलाइजेशन इनकी होनी है तो कैसे होनी है, इनको हमने मेन स्ट्रीम करना है तो कैसे करना है, सियासी जमातें बनानी है कि नहीं बनानी। आज आके इल्ज़ाम सारा हम फौज पे आता है कि जी ये मिली मुस्लिम लीग खड़ी कर दी, ये तहरीक लब्बैक खड़ी कर दी, ये उन्होंने की या मेन स्ट्रीमिंग की एब्सेंस ऑफ मेन स्ट्रीमिंग जो पॉलिटिकल थॉट होनी चाहिए थी उसकी वजह से हुई। ये सवाल जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं जो कि मैंने आपसे अर्ज़ की हैं। तो जनरल साहब क्विकली कंक्लूड कीजिएगा कि देखिए, बेल्स तो बिल्कुल बजाइए, एक चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है और वो ये है कि ये 2014 में जब पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ तो हमने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान, टारगेट क्या था उस वक्त ये था कि TTP वाले लोगों को फीड कर रहे हैं ये मदारिस, नंबर 1। नंबर 2, अफगान रिफ्यूजीज से कुछ मिलिटेंट अंडर द गार्ब ऑफ रिफ्यूजीज आते हैं और वो हमारे मुल्क के अंदर भी तबाही मचा रहे हैं और कुछ अमेरिकन वगैरह में कहते थे कि ये अकानी ग्रुप के अंदर शामिल हुए वगैरह वगैरह। सो ये एफर्ट जो नेशनल एक्शन प्लान की थी ये प्राइमरीली अपनी हमारे मुल्क के अंदर जो टेररिज्म था उसको रोकने के लिए। जहाँ तक जिहाद है कश्मीर का या अफगान रिफ्यूजीज थे वो अपनी जंगें लड़ रहे थे और उसके ऊपर हमें बड़ी कामयाबी हुई। हमने देखिए इसके फंडामेंटल जो पॉइंट थे, कराची की सिचुएशन को ठीक करना, बलूचिस्तान को कंट्रोल करना, जो IDPs को वापस करना और उस पोजीशन को करना, ये जो हैंगिंग के ऊपर मॉरिटोरियम को ख़त्म करना, मिलिट्री कोर्ट्स को बनाना, सिमों को पकड़ना। और उसका रिजल्ट क्या था कि आपके अंदर 80%, 75% टेररिज्म आपका कंट्रोल हो गया। तो चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विदाउट एनी ब्लेम अगर आप बंदे को पकड़ेंगे और फिर कोर्ट छोड़ेगी तो आपकी ज़्यादा बदनामी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शो का टाइम इख्तिताम पजीर हो गया है और आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।